نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ حاکم مطلق بھی ہے. ان الحکم الا للہ الا لہ الحکم لا یشرک فی حکمہ احدا، اور عامل مطلق بھی ہے، اسی کے لیے امر ہے. الا لہ الخلق والامر. جان بوجھ کر یہ بول رہا ہوں کہ عامل ہمارے ہاں اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا. عامریت بری شے نہیں، اللہ تو عامل ہے. جیسے تکبر اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تکبر کرتا ہے، اس کے لیے کبریائی ہے اور وہ تکبر کرتا ہے. وہ اس کی ذات کو وہ جامع جو ہے زین دیتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے نہیں. تو عامل مطلق اللہ ہے. البتہ یہ جو دو عالم ہیں، عالم خلق اور عالم امر. عالم امر میں اللہ کے احکام آنن فانن ان کا ضرور ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. نو ٹائم انوالوڈ وقت ہے. اس پر تفصیل اگر چاہیے وہ جو کتاب کیا ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، اس کا آپ مطالعہ کریں. ہے مشکل فلسفیانہ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو حضرات بھی پڑھیں، بہرحال کچھ نہ کچھ حصہ انشاءاللہ انہیں ملے گا حکمت قرآن میں سے. اسی طریقے سے عالم خط جو ہے اس میں یہ ایک رول، یہ قانون ہے، اس میں وقت ضرور ہوتا ہے. چنانچہ کائنات کی تخلیق اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کتنے مقامات پر 6 دنوں میں. وہ دن ہمارے کو نہیں سکتے، وہ تو آفاقی دن ہے. 6 ایپکس کہہ لیں ان کو، 6 ملینیمس کہہ لیں، جو بھی چاہیں سے. اور پھر آپ کو معلوم ہے نبوت اور رسالت کا آغاز پہلے انسان سے حضرت آدم سے ہوا، لیکن اسے بھی تدریجاً تکمیل کو پہنچنے میں 7-8 ہزار برس لگے. حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. جیسے جیسے انسان کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں نشوونما پاتی گئی، ایسے ایسے ہدایت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. جیسے جیسے انسانی تمدن میں ارتقا ہوا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر بھی اس کی تکمیل کے مراحل ہوئے، یہاں تک کہ حضور پر آ کر اتمام نعمت ہدایت بھی ہو گیا اور اقبال و تکمیل دین حق بھی ہو گیا. اس کے لیے میں نے میرے اپنے ذوق کے حوالے سے وہ باتیں جو میں نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائی تھی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. کہ جو حضور کی آمد سے پہلے جو نور ہدایت تھا دنیا میں، وہ چاند کی کیا مشابہ تھا. چاند کی روشنی تو ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے سورج کی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں. اور وہ گویا کہ طویل رات تھی جس میں چاند جو ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نبوت جو ہے وہ بھی بڑھ رہی تھی. پھر وہ وقت آیا واللیل اذ ادبر، اب وہ رات جو ہے پیٹ موڑ کر جا رہی ہے. اور اس کے بعد والصبح اذا اسفر، صبح طلوع ہو گئی ہے. اب جو سورج ہے ہدایت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کی شکل میں ظاہر ہو گیا. یہ تدریجاً ہے. اور انہوں نے فرمایا لمن شاء نذیرا للبشر. اور یہ جو بعثت محمدی ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف جو ہے وہ عرب کے لیے نہیں، للبشر، بشر کا لفظ ہے. نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اس کے بعد کیا ہوا؟ دین قائم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل. 30 برس وہ کامل مکمل شکل میں موجود رہا، نافذ رہا. پھر اس کے اندر تدریجاً زوال آنا شروع، جس کو حضور نے فرمایا تھا ایک حدیث میں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء. اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ اجنبی سی شے تھی، لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے. کیا نئی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جہاں حضور کی بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں، وہاں تو کوئی ایمان باللہ ایمان بالآخرت کا کچھ ٹریس بھی موجود نہیں رہا. شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، آخرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں، تصور ہی نہیں، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی کتاب. تو انہیں بڑا عجیب سی بات لگی، یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس اعتبار سے بدأ الاسلام غریبا،
پھر یہ ہوا ہے کہ اسلام کو غلبہ ہو گیا. اب ظاہر بات ہے جب اسلام غالب ہو گیا، اسلام کا نظام قائم ہو گیا، سبھی اسے جاننے پہچاننے والے ہو گئے. لیکن فرمایا حضور نے عن قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. وہ اجنبی ہونے کا عمل اس کا جاری رہا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جان سکتا، لیکن 14 صدیوں میں تجدید کا عمل بھی جاری رہا. یہ مجددین امت کو میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. ایک میں ہر صدی کے اندر مجدد آئے اور رفتہ رفتہ تجدید کا یہ عمل بھی 1400 برس میں پورا ہو رہا ہے. اور اب دنیا کھڑی ہے تجدید کامل کے دروازے پر کھڑی ہے. اب اس تکمیل جو دین کے ہو گئی تھی حضور کے ہاتھوں، اسی طرح کی تکمیل دوبارہ ہونی ہے. اور اب وہ گلوبلائز ان سارے معاملات کے اندر تجدید آپ دیکھ رہے ہیں. تدریج اس کی روح یہ اچانک نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے. اور وقت کے حوالے سے ظاہر بات ہے ہمارے پیمانے بہت چھوٹے ہیں، اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے. اللہ کا جو ایک دن ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے کم سے کم. ورنہ وہ دن بھی ہے کہ جو 50,000 سال کا کہا گیا ہے سورہ بارش کے اندر، وہ بھی ایک دن ہے اللہ کا. اور جو میں نے آج گنوائے ہیں وہ تو پتہ نہیں لاکھوں سال کا، کروڑوں سال کا ایک دن ہو سکتا، ملینیم جن کو کہا جاتا ہے. اب یہ تجدید کامل کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب اس کی ایک جو ہے سنہری زنجیر ہے سلسلۃ الصحابہ. اس زنجیر کی ایک کڑی ہے تنظیم اسلامی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی نئی بات ہم لے کر آئے، نہیں، قرآن تجدید کر رہی ہے. وہی تو دین کی اصل تعلیم ہے، ما انا علیہ واصحابی. وہی دین جو حضور نے قائم کیا تھا اس کو اصل شکل کے اندر کامل شکل میں دوبارہ جو ہے نافذ کرنا ہے. لیکن بہرحال تنظیم اسلامی کسی کام کے لیے قائم ہوئی، کسی جزوی کام کے لیے نہیں، صرف اصلاحی کام کے لیے نہیں، صرف تبلیغی کام کے لیے نہیں، صرف تعلیمی کام کے لیے. یہ سارے کام ہوں گے لیکن یہ سب اورینٹڈ ہوں گے ٹورڈز ریولیوشن، تاکہ ایک انقلاب برپا ہو اور پورا کا پورا دین ہم دوبارہ قائم ہو جائے. اب آج میں آگے چل رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی قوت ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی تحریک ہو، اگر وہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کوشاں ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر شعور ہونا چاہیے اس دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کون کون سی قوتیں برسر کار ہیں اور کون کون سی قوتیں برسر پیکار ہیں. تصادم ہو رہا ہے تو کن کن کے مابین ہو رہا ہے. فعال اگر کوئی ہے تو کون کون ہے، ان کے مقاصد کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا پیش قدمی کر رہے ہیں. پھر خاص طور پر اپنے ملک کے حالات جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے، یہاں کون کون سی قوتیں ہیں، یہاں کیا کام ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ایک واضح شعور ہونا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اقامت الدین کی جدوجہد میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں. اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ ہمیں 2 سطحوں پر سمجھنا ہوگا. ایک ہے عالمی سطح پر اور دوسرا ہے ایک زمینی سطح پر. ایک آفاقی سطح پر سمجھ لیجیے، ایک زمینی سطح پر. یہ میں 2 کی وضاحت ابھی کر دیتا ہوں آپ کو. میں نے اس کے لیے آج آیت جو پڑھی ہے سورہ نون کی ہے، آیت نمبر 41. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد نمایاں ہو گیا ہے بحر میں بھی بر میں. ابھی ہماری زمین 2 حصوں پر مشتمل ہے، یا بحر ہے یا بر ہے، یا خشکی ہے یا سمندر ہے. تو اب کوئی حصہ بھی اس فساد سے خالی نہیں رہا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ چکھائے ان کی کوتاہیوں کا، ان کی غلط روی کا، اس کو بدلہ چکھائے. شاید کے نوع ہے. اب یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے آفاقی فساد، اس کی 3 سطحیں ہیں. یہ دجالیت کی 3 سطحیں ہیں. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج صرف اشارے کروں گا صرف ایک علاقے کے ساتھ. سب سے اونچی سطح کیا ہے؟ سیاسی سطح پر اللہ کو بے دخل کر. اللہ حاکم نہیں ہے، اب حاکم، عوام حاکم، عوامی حاکمیت. یہ گویا کہ سب سے بڑا کلمہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف. اللہ تو کہتا ہے الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احد. الملک وہی ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العظیم الجبار المتکبر. دیکھیے لفظ متکبر آ گیا جو میں نے کہا تھا. اللہ اپنے لیے متکبر کا استعمال کر رہا ہے، لیکن انسانوں کے لیے متکبر جو بڑی ہے اللہ کے لیے. تو یہ جو معاملہ ہے
سیاست سے، ریاست سے، حکومت سے، قانون سے بے دخل کر دو اللہ کو. کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کا کسی مذہب کے ساتھ. مذہب صرف انفرادی معاملہ ہے. جاؤ مسجدوں میں نماز پڑھ لو، ان کو سجود کرو. جاؤ مندروں میں وہی دنڈوت کرنی ہو تمہیں بتوں کے سامنے کرو. یو آر فری ٹو ڈو اٹ. یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز. یو آر فری ٹو گو ٹو یور سینیگوگز. آپ جائیں اپنے گردواروں میں جائیں، لیکن سیاست حاکمیت عوام کی، سیکولرزم، قانون کا کوئی تعلق کسی مذہب کسی آسمانی ہدایت کے ساتھ نہیں. وہ ہم کو دھرائے. یہ ہے بغاوت، دار الفساد، فساد بمانی بغاوت. اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے یہ، جس کا نام کیا ہے؟ عوامی حاکمیت، سیکولرزم، وطنی قومیت. یہ تین اجزاء میں اس کے نیچے ایک اور سطح ہے. یہ معاشی ہے. پورا معاشی نظام سود اور جوئے پر مبنی، جو بدترین گناہ ہے عدو قرآن. سود سے بڑا جرم کوئی نہیں. اگر بات نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس رسول کی طرف سے اعلان جنگ سے سن لو. آج پوری دنیا میں نظام اور ساری جو آپ کی معلوم ہے کاروبار وغیرہ اور ساری فائننس مارکیٹ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج اور اس میں جوا. یہ ساری دو چیزیں پوری چیز. اور نمبر دو اور جو شمار کرنے کے سیکس کو بھی ذریعہ بنانا آمدنی کا جائزہ. پروسٹیٹیوشن کوئی حرام کہنے کو بری کہہ نہیں. سیکس ورکرز کہو انہیں، ڈونٹ کال دیم پروسٹیٹیوٹ، دے آر سیکس ورکرز. اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کا ہے. اسی طرح نشہ آور چیزیں بناؤ بیچو. تو چار چیزیں میں نے گنوائی ہیں: سود، جوا، فحاشی، منشیات. یہ گویا کہ یہ دوسری سطح یونیورسل پوری دنیا میں. تیسری سطح کیا ہے؟ یہ شرم، حیا، عفت، عصمت، تصورات چھوڑ کیا دوسری بات ہے؟ فری سیکس. خود عورت اپنے حسن کی نمائش جس طرح چاہے کرے. وہ یو ٹو اسٹاپ. آپ کو نیند ہوگی لڑکیاں جوان نیند چلتی ہوئی اور چھڑکتی ہوئی چلتی ہوئی نظر آئیں گی ان کی سڑکوں کے اوپر. ہمارے یہاں تو ابھی اس میں یہ وبا نہیں آئی ہے. یہ جو تیسری جو سطح ہے، تیسری جو چادر ہے، یہ ابھی عالم اسلام کو پوری طرح سے خبر میں نہیں آ سکتا ہے. سب کا ہمارے یہاں ایلیٹ کا اونچا جو مغرب پرست ہے بالکل وہاں پر وہ بات آ گئی، عمومی طور پر نہیں. اس لیے سارا زور اس وقت لگ رہا ہے. این جی اوز کو اربوں ڈالر دیے جا رہے ہیں کہ یہ شرم اور حیا اور عفت و عصمت کے تصورات، یہ خاندانی نظام ابھی عالم اسلام کے اندر جو ہے موجود ہے، اسے ختم کرنا ہے. یہ کلیش آف سیویلائزیشن نامی کتاب جو لکھی سن 93 میں مقالہ لکھا تھا ہنٹنگٹن نے، سن 96 میں پوری کتاب لکھی. تہذیبی تصادم. وہ تہذیبی تصادم کیا ہے کہ یہ مسلم سیویلائزیشن جو ہے یہ ہمارے لیے یہ ذرا ایک لوہے کا چنا ثابت ہو رہی ہے. یہ ہمارے اندر جو ہے مدغم نہیں ہو رہی، ایسیمیلیٹ ہم نہیں کر پا رہے اس کو. لہٰذا جنگلے یہ تین سطحیں ہیں جو کہ فضا پر ہے: سیاسی سطح، معاشی سطح اور سماجی سطح. تیسری سطح میں نے کہا ابھی عالم اسلام پر پوری طرح نہیں آئی ہے، لیکن اس کے لیے زور لگ رہا ہے. ویمن لب، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ سب کچھ ہمارے ہاں پہ جو آرڈیننس پاس کیا گیا، قانون بن گیا تاکہ وہ زنا کے اوپر جو خوف طاری رہتا ہے عورت کے اوپر کہ زنا اگر ہو گیا معاملہ مجھے پکڑے گی تو میرا یہ سزا ہو جائے گی، اس سے اس کو آزاد کر دیں گے. کوئی پرچہ درج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ چار عینی گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی دے. پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب پرچہ درج ہوگا، ورنہ پرچہ درج ہوگا. نو انویسٹیگیشن بٹ ہے. اس چیز کا اضافہ کر رہا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے ان تینوں چیزوں کی سورس کا، اس کائنات کے اندر سب سے بڑی سورس شر کی ابلیس لعین، اور اس وقت کم سے کم پچھلے 400 سالوں سے ابلیس لعین کے سب سے بڑے ایجنٹ یہود، یہ شیطنت کی قوت ہے سب سے بڑی. شیطنک فورس، شیطانی قوت جو ہے وہ یہودی ہے. یہودیوں نے سیکولرزم ایجاد کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وطنیت. بھائی ایک ملک میں رہنے والے سب برابر کے شہری ہیں،
فائدہ کسے پہنچا؟ یہودیوں کو، اے مائنیوٹ مائنورٹی۔ اگر مذہب کا معاملہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، جب مذہب کو ایک طرف نکال دیا ٹھیک ہے برابر کے چلیے، ہمارے حقوق برابر کے ہیں، وہ بھی ان کو ایک دم اس سے سیکولرزم کی یہی وجہ ہے۔ آپ $1 نوٹ لے کر دیکھیں گے اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے وہ پیرامڈ، اور پیرامڈ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈرس نوو سیکولورم، نیو سیکولر ورلڈ آرڈر ہمیں بنانا ہے، اور یہ 1776 اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ یہ 1776 جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی آزادی کا سال ہے، اور یہی ہے جب کہ آرڈر آف الومناٹی بنایا تھا یہودیوں نے، تو بھی بات ہو جائے گی پھر میں اگر دھیان دوں۔ یہودیوں نے، اسی طرح یہودیوں نے سود کے لیے اجازت حاصل کی جاؤ، اس سے پہلے سود وہاں حرام تھا، جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام، اور دونوں سود جس کو آپ کہتے ہیں یوزلی، جو عام طور پر ذاتی استعمال کے لیے لوگ سود کے بڑے سود کے اوپر لے لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ پٹھان جو ہے سود خور اب بھی موجود ہے مختلف شہروں کے اندر، اڈے ہیں ان کے بڑی طاقت ہے ان کی، اور ایک ہے کمرشل انٹرسٹ، یہ دو خراب ہے۔ لیکن یہ انہوں نے در حقیقت پھر اس کی اجازت لی، اور کیلوین نے ایک کتاب لکھی، اس کے نتیجے میں سود کو جائز قرار دیا گیا، اور بغاوت جو پوپ کے خلاف کر کے، پوپ کے خلاف بغاوت کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، یعنی پوپ کے تحت سود حرام تھا، تو پوپ سے بغاوت کر کے پہلا جو چرچ قائم کیا ہے پوپ سے باغی ہو کر وہ چرچ آف انگلینڈ کا، اور پھر جو پہلا بینک دنیا میں قائم ہوا وہ بینک آف انگلینڈ تھا۔ اس انگلینڈ کو یہودیوں نے کہا دس از اوور نیو اسرائیل، یہ تو ہمارا اسرائیل ہے، ہمیں تو یہاں جنت مل گئی، ہم یہاں آ گئے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، سارے حقوق شریعت سے ہمیں حاصل ہو گئے، اور ہمیں یہاں پہ یہ جو ہے سود کے ذریعے سے ای ملوک ای فکر چالاک یہود، یہ اللہ اقبال ہے، یہ بینکنگ کا نظام پورا یہودیوں کے وہ جو ان کا چالاک ہے فکر اور عیار فکر، ان کی سوچ، اس کا نتیجہ ہے ای ملوک ای فکر چالاک یہود، نور حق 80 نئے آدم ربود، اللہ نے جو نور اپنا پھونکا تھا انسان کے اندر وہ نکال کے اس سے باہر کر دیا، اب انسان حیوان بن کر یہی معاملہ کس نے کیا ہے۔ ان کے جو باقاعدہ ہے پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن جو 1897 میں انہوں نے مرتب کیے تھے بیسل کے اندر، جو سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، اس میں لکھا ہے یہ شرم اور حیا کی ساری قدریں ختم کرو، انسانوں کو حیوان بنا دو، یہ سارا معاملہ ختم کرو، اور انسانوں کو اپنی شہوات اور خواہشات کا غلام بنا دو، حیوان بنا دو، تاکہ ہم حیوانوں کو بھی استعمال کر سکیں، جس طرح انسان حیوانوں کو استعمال کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں، ٹانگے کے آگے باندھ دیا، کھانے کو اسے کچھ نہ کچھ سمجھے گی، کبھی اگلے روز بھی باندھ لیں گے، یہی ان کا معاملہ ہے۔ بیل کو آپ نے اگر جوتنا ہے ہل میں تو آپ اس کی خوراک کو دے دیجیے، تو ٹھیک ہے پوری دنیا حیوان بن جائے، کچھ نہ کچھ ہم ان کو بھی دیتے رہیں گے، لیکن ان کی کمائی کا جو اصل ملائی ہے وہ ہم پھینک لیں گے سود کے ذریعے سے، وہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور یہ جو کلچر ہے چھوڑ، تو یہ در حقیقت تینوں چیزیں ان کا مرجع، منبع، سرچشمہ یہود۔ اب آئیے ذرا نیچے اترائیے، یہ تو پہلے فضا کی بات کی ہے، ایک سیاسی سطح پر دجالیت کا پردہ، ایک معاشی سطح پر دجالیت کا پردہ، ایک سماجی سطح پر۔ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے USSR جب ختم ہوا ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی، امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، بالکل شک نہیں، لیکن یہ کہ پچھلی جو جنگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے امریکہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا تھا۔ کہ آپ کو معلوم امریکہ جو ہے اس کے ادھر ایک کوشن ہے اٹلانٹک کوشن، ادھر پیسفک کوشن، دو بڑے بڑے جو ہے باہر ان کے درمیان یہ وہ ایک جزیرہ ہے، بہت بڑا جزیرہ سمجھ لیجیے، لیکن اسے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ترقی کی ہے، جو بھی کیا ہے اپنے اندر کیا ہے، اور اس کے اندر ترقی کے بھی بہت سے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بہرحال گودی ڈیول ہسٹری ہوئی، لیکن یہ کہ یہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں کرے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب کہ جرمنی چھا گیا تھا، یہ سارا یورپ اس سے فتح کر دیا، یہ فرانس وغیرہ کے کوئی حیثیت کے نہیں، یہ سارے ممالک اسے فتح کر دیا، برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لندن جو ہے اتنا بمبارڈ کر دیا کہ اس کو جو ہے اس کی شکل پیدا نہیں دی جاتی تھی، اتنی بمبارڈمنٹ ہو گئی۔
تو چرچل نے بڑی کوشش کی، دورہ بھی کیا کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں آ جائے، ہمارا ساتھ دے اور جرمنی اور جاپان کو شکست دے، لیکن یہ کہ امریکہ ریلیکٹڈ تھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہود کی سازش سے ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہو گیا۔ پرل ہاربر ایک بہت بڑی جگہ ہے، یہ جو پیسفک اوشن ہے بحر الکاہل، تو ادھر جاپان جو بہت قریب ہے ایشیا کے، ادھر سے یو ایس سے اس کے تقریباً درمیان میں جاپان سے قریب تر ہے اور یو ایس سے ذرا بعید تر ہے، یہ جزائر کہلاتے ہوائین آئیلینڈ، ہوائی، اب یہ امریکہ کی ریاست ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بندرگاہ پرل ہاربر، وہاں انگریزوں کا بہت بڑا اڈا تھا، نیوی بیس، وہ بہت بڑا، اس پر جاپانیوں نے اچانک حملہ کیا وداؤٹ اینی وارننگ، اور ان کے جہاز رد کر دیے، ان کے بے شمار لوگ قتل ہو گئے، بربادی، تباہی، بہت بڑی تباہی آئی۔ اس کے نتیجے میں یہ شیر جو اپنے کسار میں سویا ہوا تھا اٹھا، اب ظاہر بات ہے کہ اسے میدان میں وہ نکلنا پڑا۔ اس کے بعد پاسا پلٹ گیا، انہوں نے امریکہ جب جنگ کے اندر آ گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو جرمنی کا بھی ختم ہو گیا، جاپان کے اوپر تو 2 بم گرائے تھے تو اس کا ملک اس سے نکل گیا، اللہ اللہ خیر۔ اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ آیا ہے میدان میں، لیکن اس کے بعد بھی تقریباً 20 صدی تک 40-45 برس تک امریکہ کا ایک مدعا مقابل سامنے کھڑا تھا، اور وہ USSR تھا۔ اب جو رشین ریولوشن آیا تھا رشیا کے اندر 1917 میں، اس کے بعد کمیونزم جس تیزی کے ساتھ بڑھا، پورا مشرقی یورپ کمیونسٹ ہو گیا، چائنا کمیونسٹ ہو گیا، آپ کو معلوم لیٹن امریکہ میں کمیونسٹ پہنچ گیا، کیوبا وہ ابھی تک کمیونسٹ نہیں تھے۔ یہ طوفان اس تیزی سے اٹھ رہا تھا کہ امریکہ کو سر توڑ کوشش کرنی پڑی کہ اسے کسی طریقے سے تو کنٹین، اس کا گھیراؤ کرے کسی، اسی لیے سینٹو بنی، اسی لیے سیٹو بنی، اسی لیے نیٹو بنی، نارتھ اٹلانٹک الائنس، سینٹرل ایشین الائنس، ساؤتھ ایسٹ ایشین الائنس۔ سینٹرو سے پہلے بنی تھی ویڈو، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس کے بعد وہ سینٹرو بنا، یہ پتہ نہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ سارا گریک ہوگا معاملہ، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ تاریخ جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ یہ ساری پالیسی، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ایک طرف کمیونزم کا سیلاب آ رہا ہے، دوسری طرف فضا کی تسخیر میں رسیہ بازی لے گیا، سائنس میں بازی لے گیا۔ سب سے پہلے ایسٹروناٹ کے ہم تو رشین سے جو گئے فضا کے اندر، خلا کے اندر، فضا میں خلا کے اندر، تو امریکہ کام رہا اور اس کی ساری بھاگ دوڑ پر تھی اسی طریقے سے اس کو اس طاقت کو نیچا دکھایا جائے، لہذا وہ آئے سینٹرو اور سیٹو اور نیٹو، یہ سب اس لیے تھے کہ کنٹین USSR۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، USSR کی ایک تو اکانومی بیٹھ گئی، اور دوسرے خاص طور پر جو حماقت ہوئی رشیا سے یا USSR سے کہ وہ افغانستان میں حملہ آور ہو گیا، یہاں افغان کھڑا ہو گیا اس کے مقابلے کے، امریکہ کو بہترین موقع مل گیا، مریں گے افغان، پیسہ ہم دیں گے، پیسہ دیں گے، ہتھیار دیں گے، لڑو تم، ہم مریں گے، لڑو تم، لڑو اتنے خوشیوں سے، پیسے جلدی چاہو لیتے، بڑے بڑے ٹرک، بڑے بڑے بکس بھرے آ رہے ہیں ان کے دولت کے، اور وہ بڑی بڑی جو گاڑیاں آپ کو معلوم، مجاہدین جو تھے افغانستان کے، جو حکمت یار صاحب اور فلاں صاحب، یہ کیسے عجیب گاڑیوں کے اندر، بڑے بڑے سائز کی 4 ویل ڈرائیو گاڑیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، سب کس کا پیسہ تھا؟ امریکہ کا پیسہ، امریکہ کا ہتھیار، امریکہ کے، سنگل ڈیزائن دے دیا جس کی وجہ سے اثر شکست ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ان 2 فیکٹرز کا کہ USSR بیٹھ کے ختم ہو گیا۔ اب جب USSR ختم ہو گیا تو اب امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ نوٹ کر لیجیے، یہ میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ امریکہ پہلے نہیں آیا بین الاقوامی معاملات، جس طرح کہ اب بھی چین کہیں بین الاقوامی معاملات میں آنے کو تیار نہیں، وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اکانومی کو اتنا مضبوط کر دوں کہ پھر جو ہے اب بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ اپنے ہاں ترقی کر رہا ہے، اپنے ہاں، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، پرل ہاربر کا معاملہ ہو گیا، تو پرل ہاربر ہو سکتا ہے یہودیوں کی سازش ہو، لیکن میں یقین کے ساتھ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں،
ہو سکتا ہے کہ یہ جاپانیوں کو ویسے دماغ خراب ہو گیا لہٰذا انہوں نے جا کے حملہ کر دیا اور بہت بڑا نقصان پہنچایا امریکہ کو، جس کے نتیجے میں وہ میدان میں آیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ ختم ہوا جرمنی جاپان، اور پھر اس کے بعد جو ہے صرف کولڈ وار رہ گئی، ہاٹ وار نہیں رہی، ایٹمک وار ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ لہٰذا پچھلی صدی کا سیکنڈ ہاف وہ یہ ہے کہ ادھر سے بھی میزائل ادھر سے میزائل ایک دوسرے کو دیکھ کھڑے ہوئے چلے ہوئے۔ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی ایکسیڈنٹلی بھی کوئی بٹن دب گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ جو پھر جنگ ہوگی، وہ جو ایٹمک وار ہوگی، اس کے بعد دنیا نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اتنے ہتھیار تھے اس کے اب بھی ہیں اور اتنے ہتھیار امریکہ کے پاس اب بھی ہیں، لیکن بہرحال اس کے بعد اب جو سمجھیے بات، جب امریکہ سول سپریم پاور اکث بن گیا، اب پچھلی صدی کی آخری دہائی سے ان کے ہاں تھنک ٹینکس، ان کے انٹلیکچوئلس، ان کی جو ٹاپ کے پالیسی ساز ادارے ہیں، ان سب کا ایک مرکزی پوائنٹ یہ ہو گیا، غور کرو سوچو، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن۔ چنانچہ ان کے ہاں جو سب سے بڑی بات تھی کیا کہتے تھے، 21ویں صدی کو امریکہ کی صدی بنانا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن۔ کہ امریکہ جو ہے وہ اسی پوزیشن میں ہے، سول سپریم پاور آن ارتھ، اسی کو کہا گیا ہے وہ پولیس مین، دنیا کا پولیس مین جو ہے وہ امریکہ ہو، جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت سے ہو، جنگ ہو تو اجازت سے ہو، سنا ہو تو اجازت سے ہو۔ یہ ساری پوزیشن جو ہے اس کے اوپر ان کا غور ہوتا رہا، اور اس غور کا نتیجہ کیا نکلا، اب اس میں ضرور دیکھیے، نوٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد ایک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ ایک سول سپریم پاور بن جائے، نمبر 2 یہ کہ دجالی تہذیب کا تمدن کا اس کو بقا، اس کو دوام دینا، یہ بھی ان کا نظر تھا۔ یہ دجالی تہذیب جو پچھلے 300 برس کے اندر ابھری ہے یہودیوں کے ذریعے سے، دجالی تہذیب کو باقی بھی تو رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، کوئی تہذیب اس کے مقابلے میں نہ آنے پائے، کوئی تہذیب اس کو جو ہے چیلنج نہ کرنے پائے۔ تو پہلا مقصد امریکہ کا سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کی پوزیشن کو محفوظ کرنا۔ دوسرا مقصد یہ دجالی تہذیب ہے، 3 لیئر زمانے کی دعائی ان کو برقرار رکھنا۔ تیسرا مقصد، کیونکہ اصل جو مائنڈ ہے پیچھے وہ زائنسٹ کا، اور یہ زائنسٹ ہے سیوری 2 طرح کے، یہودی اور عیسائی، ان دونوں کا جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ تیسری بات ہے، وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے۔ آرمگیڈون ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں، گریٹر اسرائیل کا قیام جس میں تقریباً مڈل ایسٹ کے تمام ممالک آ جائیں گے۔ نمبر 3 مسجد اقصی کو منہدم کرنا، امت الصخرہ کو گرانا، تاکہ وہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے کھلا مل جائے، وہاں پر وہ اپنا 3rd ٹیمپل بنا لے۔ نمبر 4 نمبر 5 اس میں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھیں گے، جو اس وقت رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر، وہ پتھر کہ جس پر بکھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی، وہ اب جو ہے ایک کرسی کی شکل میں ایک سیٹ کے طور پر لگا ہوا ہے، اور وہی ہے یہ تھرون ہے ڈیوڈ کا جو وہاں پر رکھا ہے۔ ان کا پروگرام ہے کہ پھر لا کر 3rd ٹیمپل جب بن جائے گا وہاں پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا ان کا جو ہے وہ۔ چوتھا، عالم اسلام کے جو وسائل ہیں، خاص طور پر تیل، ان کا کم ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ ہم کہتے تو رہتے ہیں، امریکہ کے مقاصد کیا ان کو سمجھیں۔ چوتھا کیا ہے، دنیا میں خاص طور پر تیل جو ہے اس کو قبضہ کرنا۔ یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک رسی ہوتی ہے مختلف لڑیوں سے بٹ کر اس کو بنایا ہوتا ہے، یہ 4 لڑییں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں۔ اب یہ کہ ہر جگہ پر کہیں پر ان میں سے 2، کہیں پر 3، کہیں پر 4، جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے آپ کو انہی مقاصد میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 یا 4 مقاصد میں، لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس ضمن میں امریکہ نے جو طے کیا، یہ جو بش کے دور جو ہے خاص بات، رائے عامہ کی ہمیں کوئی پرواہ، عالمی رائے عامہ کی کوئی پرواہ نہیں، عالمی رائے عامہ کوئی پرواہ نہیں، UNO کوئی پرواہ نہیں، اپنے الائنس یورپین کوئی پرواہ نہیں، اور البتہ اپنی رائے عامہ کو تیار کرنے کے لیے، جنگجوئی کے لیے، ایک جنگیں جو ہے خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اور عالم اسلام کے اوپر مسلط کر دی جائیں، اس کے لیے انہیں ضرورت تھی ایسا
ایسا ظاہر بات ہے کہ وہ تو کانگریس جو ہے وہ تو سینکشن کرے گی، کانگریس کے اندر نمائندے بیٹھے ہوئے عوام کے، اپنے عوام کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات خود ایک سازش گھڑ کر ٹوئن ٹاورز کو گرایا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی تھی امریکہ میں، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر، جیسے پرل ہاربر کے نتیجے میں امریکہ ایک دم اٹھا تھا، وہ شیر جو ہے دھاڑتا ہوا اپنے کچھار سے نکلا، ایسے ہی اب پھر ضرورت ہے کوئی امریکہ کو اتنا بڑا نقصان پہنچے جتنا بڑا پرل ہاربر میں پہنچا تھا، تاکہ پوری قوم پورے غصے کے اندر آ جائے کہ ٹھیک ہے شہر کا اسلم ہو۔ تو یہ بش کی پالیسی جسے بش ڈاکٹرائن بھی کہا گیا، ہمارا ڈاکٹرائن ہے بش ڈاکٹرائن، ہمیں کوئی جہاں کہیں سے ہمیں اندیشہ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہم پہلے حملہ کر دیں گے پھر ہم کریں گے، یہ کھلا بات ہے، آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اس رائے عامہ کے خلاف جو ہے اس رائے کے خلاف کتنے بڑے بڑے جلوس نکلے، یورپ میں لندن میں جتنا بڑا جلوس نکلا اس کی تاریخ میں پورے نظر کی تاریخ کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں، لیکن یہ کہ امریکی جو ہے جو ان کا جو ہے اپنا رائے عامہ اس کو انہوں نے اپنے ٹی وی کے ذریعے سے اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پوری طریقے سے ہموار کر لیا کہ یہ جو کچھ کیا ہے پرل ہاربر یہ مسلمانوں نے کیا، یہ اسامہ نے کیا، القاعدہ نے کیا، ٹوٹتا ان پر ہمارے وجود کو خطرہ ہے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بھی جو ان کے سول رائٹس ہیں ان کو ختم کیا، اور وہاں پر جو بھی سول لبرٹیز ہے جو ان کے لیے بہت قابل فخر چیزیں تھی ان کے اندر بھی کٹوتی کی، یہ ساری اسکیم اس لیے کی ہے تاکہ امریکی رائے عامہ بش کی جنگجوئی جو ہے اس کے لیے مواد فراہم کرتی رہے، پیسے سینکشن کرتی رہے، بلینز آف ڈالر ڈیلی کا خرچہ ہے، یہ کوئی آج نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، کئی بلین ڈالر ڈیلی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جنگجوئی کے لیے اس میں مقصد پھر نوٹ کر لیے چاروں ہیں، نمبر ایک اپنی سول سپریم پاور ارض کی حیثیت برقرار رکھنا، نمبر دو دجالی تہذیب کو برقرار رکھنا بلکہ اس کو آگے فروغ دینا، اور مسلمانوں میں جو بھی قدیم جو تصورات ہیں شرم اور حیا اور عفت و عصمت کے ان کو بھی برباد کر دینا، نمبر تین 5 آئٹم ایجنڈا آف دی زائنسٹ ان کو پورا کرنا ہے، اور نمبر 4 عالم اسلام کے خاص طور پر جو تیل کے ذخائر ان کو قبضہ کرنا ہے۔ یہ چاروں مقاصد جو ہے گھسے ہوئے ہیں آپس میں، جیسے کہ ایک رسی کی جو لڑیاں ہیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی کے تحت انہوں نے اس قدر عظیم یہ جنگجو صدر کہلاتا ہے بش جو ہے، یہ صدر جو جتنے بھی امریکہ کے گزرے ہیں سب سے بڑا جنگجو، جس نے یہ کہا مجھ سے خدا نے کہا جنگ کرو، مجھے خدا نے حکم دیا، بہت کٹر ہے یہ کرسچن اور ایونجلسٹ ہے، بلی گراہم یہ بہت بڑا ایونجلسٹ تھا، اس کا باپ ملک تھا، اس کے بیٹے کا یہ ملک، اور یہ لوگ جو ہے ایک مرتبہ ابھی میں نے کل ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ 2005 میں اس میں جو کٹر کرسچن آرگنائزیشن ہے انہیں $40 ارب دیے، $40 ارب، اور 2004 میں یہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع، تازہ اطلاع، 2004 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ آپ سعودی عرب پر بھی حملہ کرو، پاکستان پر بھی کرو، شام پر بھی۔ یہ خبریں ہم پڑھتے رہے ہیں، یہ خبر نہیں آئی تھی لیکن یہ خبریں پڑھتے رہے ہیں کہ اس امریکہ کی ڈیفینس فورسز ہے جو کمانڈر نے ان کا کہ نہیں وی آر آلریڈی آؤٹ اسٹریچ، ہم پہلے ہی اتنے جو ہے پھیل گئے ہیں، ہماری قوت اتنی منقسم ہو گئی ہے، افغانستان میں ہے اور وہ عراق میں ہے، اور اڈے تو ہمارے کہاں بنے ہوئے، اڈا جہاں بھی ہوتا ہے وہ آدمی تو ہوتا ہے ان کے ساتھ، فوج تو ہوتی ہے نا، تو آپ کہاں سے کتنی فوج لائیں گے؟ یہ تو ان کو روکا ہے، ورنہ یہ کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے کہ 2004 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ حملہ کیا جائے سعودی عرب پر بھی، پاکستان پر بھی اور شام پر بھی۔ یہ جو جنگجوانہ انداز ہے اور پری ایمپشن اور بش ڈاکٹرائن جس کا نام بھی دیا گیا ہے، اب اس کے لیے یہ ڈرامہ جو ہے ٹوئن ٹاورز کا رچا کر پھر جو حملہ کیا گیا، اس جنگجوئی کا اولین ہدف کون بنا؟ عالم اسلام۔ کیوں؟ نمبر 1 مجھے پرانی کہاوت ہے، نزلہ پر ان کے ضعیف بھی عزت، نزلہ گرتا ہے انسان کے جسم کے کمزور جو بھی اعضاء ہوتے ہیں، نزلہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو مسلمان ہیں کمزور ہیں، اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنا یہ سب سے پہلا جو ہے فتوحات اس کو کر لینا ہے۔ نمبر 2 تیل کے عظیم ترین ذخائر جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضوں میں ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے خلیج کا سارا تیل کا ذخیرہ جو ہے اربوں کے قبضے میں،
ایران کا بھی وہ پٹی جو ہے ایران کی احواز کا صوبہ کہلاتا ہے، جو پٹی جو ہے جو ساحل بنتا ہے مشرقی ساحل جو ہے گلف کا، وہاں پہ عرب آباد ہے۔ وہ اسی لیے ایک نقشہ ان کا یہ ہے کہ ایک نئی اسٹیٹ بنائیں گے، عرب شیعہ اسٹیٹ، جس میں سعودی عرب کی بھی مشرقی پٹی آ جائے گی اور ادھر سے ایران کی مغربی پٹی آ جائے گی، گلف کے دونوں طرف سے۔ اور یہ گویا جیسے پاجامہ ہوتا ہے نیچے سے دو آڑے اوپر جا کر ہوئے، تو یہ اس کے بعد کویت اور جو جنوبی حصہ ہے جہاں شیعہ آباد ہے وہ عراق کا، یہ شامل کر کے نیو شیعہ عرب شیعہ اسٹیٹ بنانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ نقشہ ہے جائز کر چکے ہیں، یہ ان کے پروگرام ہے۔ نمبر 3 یہ کہ دجالی تہذیب کے لیے یہ جو رکاوٹ ہے وہ صرف عالم اسلام میں ہے، باقی دنیا تو حیوان بن چکی ہے۔ باقی دنیا میں تو شہوت رانی جو ہے دنیا میں اس وقت اس شے کا نام ہے، اس بلا کا نام ہے ختم ہو چکا۔ وہ جو بھی ہے اس تہذیبی جو غلبہ چاہتے ہیں، اپنی تہذیب کا جو چاہتے ہیں ڈنکا بجے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی مسلمان ممالک میں ابھی تک قائم ہے۔ وہ اسلامی جو بھی معاشرہ ہے ہمارا، والدین کی کوئی عزت و احترام ہے، والدین کی خدمت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، ادب کرتے ہیں ان کا۔ پھر یہ کہ ایک بیوی ایک شوہر 50 سال کے 60 سال زندگی گزارتے ہیں، پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک غلطیاں کبھی کسی سے کوئی ہو گئی ہو، لیکن ہمارا خاندانی نظام ان کہتے ہیں ساری توجہ جو ہے والدین کے اولاد کے اوپر مرکوز ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا 13 برس کا ہوا، لڑکی 13 برس، جاؤ دفاع ہو جاؤ یہاں سے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اب ہم تو آج ذمہ دار نہیں، ہم نے بس وہ پال لیا پوس لیا جتنا پالنا ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ظاہر بات ہے خاندانی نظام پر بات ہوتی ہے۔ تو یہ نمبر 3 یہ ہے۔ اور نمبر 4 یہ جو زائنزم کا جو 5 نکاتی جو ایجنڈا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے مڈل ایسٹ سے کرنے سے۔ مڈل ایسٹ میں اگر یہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے بہت جلد شاید مسجد اقصیٰ کو اور حکومت الصخرات کو گرا دیں، اس کے نتیجے میں طوفان برپا ہوگا اور پھر حملہ آور ہو گئے اس کو دبانے کے لیے، جس کو حضور نے فرمایا حدیث میں 80 علم لے کر عیسائی قوم پر حملہ آور ہوں گے مسلمانوں، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ۔ یہ نیٹو جو ہے جو تیار ہو رہی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے مسلسل، حالانکہ نیٹو باری گئی تھی روس کے خلاف، USA کے خلاف، وہ تو ختم ہو چکا، وہ تو کچھ چیلنج نہیں، اندر سے کچھ ابھر رہا ہے تھوڑا سا دوبارہ، لیکن ابھی اس کے اندر دم نہیں ہے وہ سامنے آ کر بات کر سکے۔ تو یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر بات جنگ تو یہی ہوگی، اس جو ہے گریٹر اسرائیل کے اندر پورا عراق لینا ہے، گریٹر اسرائیل میں پورا شام لینا ہے، پورا لبنان لینا ہے، اور ترکی کا کچھ جنوبی حصہ لینا ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ لینا ہے، بشمول مدینہ منورہ۔ مکے کی بات وہ نہیں کرتے، وہ تو اس لیے کہ کبھی بھی وہ مکے میں آباد نہیں رہے، مدینے میں آباد تھے یہ، اور مصر سے سارا اس کا جو زرخیز علاقہ ہے، دی فرٹائل ڈیلٹا آف نائل کو لینا، یہ جشن کا علاقہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ یہودی جو ہے جا کر جو سارے حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جو جا کر آباد ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ اس علاقے میں تھے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اس جنگجویانہ جو پروگرام تھا بش کا، اس کا ہدف اولین جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے۔ اب میں چند منٹ ہے میرے پاس میں آپ سے اس کر دوں، جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے امریکہ میں اس وقت، اوباما وہ جو صدر بن گیا ہے، براک اوباما، اب اس سے بڑی امیدیں بھی واپس رکھی جا رہی ہیں، شاید وہ کوئی تبدیلی لائے گا، شاید وہ کچھ اچھا کام کرے گا، شاید بہرحال مسلمان کا خون اس کی رگوں کے اندر ہے، اس کا باپ اور دادا مسلمان تھے، ماں جو ہے تو عیسائی تھی، وہ تو وائٹ امریکن تھی، لیکن باپ جو ہے وہ کینیا تھا، ایک مسلمان تھا، سیاہ خان تھا۔ بہرحال یہ ہے اس کی رگوں میں کوئی نہ کوئی خون ہے، کوئی جینس تو آج ہے، تو بڑی امیدیں واپس رکھی جا رہی ہیں۔ لیکن بات چیزیں سمجھ لیجیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں 2 ہوتی ہیں، ایک ڈومیسٹک، ایک گلوبل یا انٹرنیشنل۔ یہ جو حکومتیں بدلتی ہیں ان میں ڈومیسٹک پالیسیز میں کوئی چینجز آ سکتی ہے، یعنی ٹیکس کے اندر زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، امیگریشن پر پابندیاں لگائی جائیں، دروازے کھول کے، ڈومیسٹک پالیسی۔ ان کی جو گلوبل ہوتی ہے، انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہے، فارن پالیسی، وہ تو 10-15 سال پہلے اس کا نقشہ بنا کر اور اس کے لیے بڑے سے بڑے تھنک ٹینکس
3 जो सबसे बड़े इदारे हैं उसमें जो हिस्सा लेते हैं, CIA है, पेंटागन जो इनकी फौज का मकसद है गोया कि उनका डिपार्ट का, और स्टेट डिपार्टमेंट, इसमें जो आप बेहतरीन इंटेलेक्चुअल ले आते हैं, बेहतरीन जो है जहीन लोग, बेहतरीन उनके जो है प्रोफेसर वगैरह, उनके थिंक टैंक्स करते हैं, वो बैठ कर तय करते हैं कि हमें क्या करना है, और कोई भी अमरीकी सदर आकर उसके अंदर इधर से उधर नहीं कर सकता। ये पॉलिसी मुश्किल झूठी छूट जारी रहेगी। और ओबामा के बारे में खासतौर पर नोट कर, ये शायद याद हो, ये वो बदबख्त शख्स है जिसने कहा था कि काबे के ऊपर तुम गिराओ, ये वो इसने जो व्हाइट के साथ वोट ले लिए हैं, तो इसने तो उनसे आगे बढ़कर बातें की, अगर के बाद में कुछ इसने अपनी बात को जो है थोड़ा नरम किया, लेकिन एक ही शख्स ने ये कहा था कि काबे को उड़ाओ, काबे की जिम्मेदारी करो, ये शख्स जो है। और जाहिर बात है क्योंकि ये वहां पर अफ्रो अमेरिकन में से, लिहाजा ये खास तौर पर ऐसे काम करेगा कि कहीं सफेद चमड़ी वाले नाराज ना हो गए, इसलिए वो अगर नाराज हो गए, और खासतौर पर यहूदी काफी। चुनांचे आप देखिए पहला काम क्या किया उसने, एक बड़े कट्टर यहूदी को चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ व्हाइट हाउस बनाया, उसका नाम है राम इमानुएल। अमानुएल ये पुराने नाम होते हैं यहूदियों के, और इसमें राम पहले। ये कट्टर है, ये लिकुड पार्टी है इसराइल की, जो कि ज्यादा सख्त है, ज्यादा मजहबी है, ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, ज्यादा राइटिस्ट है, ये उससे रिश्ता ताल्लुक उसे उसने बनाया है। और इसराइल के अखबारात में जो है फतेह के शादियाने बजाए हैं कि अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। अब तो हमारा आदमी जो है वो व्हाइट हाउस में जाकर बैठ गया है, चीफ ऑफ स्टाफ, व्हाइट हाउस के पूरे स्टाफ का चीफ, पूरा सेक्रेटेरिएट का जो है सबसे बड़ा जो है अथॉरिटी, वो राम इमानुएल, वो ये सारी करते यहूदी। नंबर 2, और कीजिए, एक हिंदू को उसके अंदर बशीर बताया है, उसका नाम है सोनाल शाह, और ये खास तौर पर एक बड़ी कट्टर किस्म की, मुतासिब किस्म की, मुसलमानों की बहुत शदीद मुखारी जमात है, विश्वा हरि प्रशांत, उसका जो स्टूडेंट विंग है बजरंग दल, ये उससे मुताबिक है, उसको अपना बनाया है एडवाइजर। गोया के एडवाइजर किसके लिए होगा, साउथ एशिया के लिए होगा, तभी तो एक हिंदू को लिया है, हिंदुस्तानी को लिया है। ये सारी चीजें जहन में रखिए कि किसी खैर की तवक्को न रखिए। वो फसाद जो चल रहा है, ज़ाहरल फसाद फिर बर्र में मार के, और जो मैंने दूसरी आयत आपको पढ़कर सुनाई थी कि आप इस वक्त सूरत क्या है, इस जाओ को मिन फौक़िकुम व मिन तहति अर्जुलिकुम व मिन अस्फल मिनकुम, इसलिए कि उस वक्त जब ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर फौजें आई थी तो वो ऊपर से भी आई थी, नीचे से भी आई थी। ऊपर से मुराद शिमाल और मशरिक़, और जनूब जो है वो नीचे का इलाका कहलाता था। इसलिए मैंने आज आपको बताया है कि इस वक्त एक तो ऊपर है गिलाफ 3 दज्जालियत के, और एक जमीन पर ये है प्रोग्राम जो बन रहा है, ये जो सारी लॉबी जो है ज़ायनिस्ट लॉबी, उसके अंदर यहूदी भी है और उसमें ईसाई ज़ायनिस्ट भी है, उन सब का ये नक्शा है आलम इस्लाम को दरहम बरहम कर देने का, मिडल ईस्ट का एक नया नक्शा बनाने का, मिडल ईस्ट के अंदर एक ग्रेटर स्टेट बनाने का। और वो जो मैंने 4 मसाइल आपके सामने बयान किए हैं, ये सब जो है उनको पूरा करने की बात आगे जा रही है। अगरचे ये नोट कर लीजिए, अगरचे इनके किए से कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। वमा यशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, होगा वो जो अल्लाह चाहेगा। ये मैं नहीं कह सकता अल्लाह से क्या पूछा, ये भी हो सकता अल्लाह हमें आखिर सजा देने पर तुल गया, ठीक, आपकी सजा के मुद्दे कुछ खास तौर पर अरब, उनकी मादरी जुबान में अल्लाह का कलाम मौजूद, और फिर उन्होंने अल्लाह के निजाम को कायम किया, वही मगरिब का निजाम, वही सूदी निजाम, वही सारा निजाम, वही तहजीब, वही तो मंजूर सारा का। और नंबर 2 सबसे बड़े मुस्लिम हम पाकिस्तानी मुसलमान, जिन्होंने एक मुल्क तस्लीम कराया, लाखों जाने दी, हजारों औरतें रेप हुई, हजारों औरतें हुआ हुई इस्लाम के नाम पर। हमें इस्लाम के इस्लाम हमने अल्लाह ताला से वादा खिलाफी की, अल्लाह ताला हो सकता है आपकी सजा देने पर आ गए। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ, ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ एक तस्वीर के अंदर, कि ये जो 5 निकाती की जो एजेंडा है, इसको शुरू करने से पहले मेरे नजदीक ये अमेरिका के सामने है कि पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ दिए जाए, क्योंकि अगर उससे पहले कहीं हो गया और कहीं एक तूफान आ गया आलम इस्लाम के अंदर, अवामी जो है बहाव के अंदर हुकूमत जो है बह गई, तो फिर हो सकता है कि फंडामेंटलिस्ट के हाथ में यह हथियार आ जाए।
یہ ہتھیار آپ میں پہلے سکھاتا کرتا تھا کہ جب یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ ہتھیار جو ہے یہ ایٹمک ہتھیار یہ فنڈامنٹل کے آگے پر ہستا تک کیسے ممکن ہے پاکستان کے اندر؟ کیا فنڈامنٹل کی کوئی حکومت بننے کا امکان ہے؟ اب مجھے نظر آ رہا کہ ممکن ہے۔ جس دن مسجد اقصی گرائی گئی اور جس دن قوت الصخرہ گرا، اسلامت آئے گی عربستان میں، ان کی حکومتیں اور عوام اور عوام کے جذبات اور ہیں، ان کے اندر جو طوفان برپا ہوگا اس کو پھر ختم کرنے کے لیے وہ جو پھر 80 عالم لے کر فوجیں آئیں گی تاکہ ان کو ختم کرے۔ تو یہ ساری بات جو ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ بہرحال اب ہوگا کیا، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو جو میں نے دیکھا ہے، ما اریکم الا ما ارى، میں آپ کو وہی دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، وہی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر اگلا موضوع ہے جس پر میری گفتگو ہوگی اگلے جمعے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عالم اسلام پر ان کی یہ آنسلاٹ ہے، یہ مختلف ممالک میں کس کس اعتبارات سے ہے۔ یہ مجھے 4 لڑیاں میں نے گنائی ہیں، کہیں 2 لڑیاں ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 3 ہیں، ان کا جو ہے تجزیہ کر کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔